السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انٹرنیٹ مفید یا مضر؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا رواه مسلم مشکات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کسی کو ہدایت کی دعوت دی تو اس داعی خیر و ہدایت کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ اس کی پیروی و اتباع کرنے والے کو ملتا ہے، اور اس اتباع کرنے والے کے اجر و ثواب میں کچھ بھی کمی نہیں ہوگی، کیونکہ اتباع کرنے والے کو تو اس کے عمل کی وجہ سے ثواب ملے گا، لیکن داعی خیر و ہدایت کو اس کی قولی، فعلی اور عملی دعوت کی وجہ سے الدال علی الخیر کفاعلہ کے قانون اور ضابطے کے مطابق ثواب ملے گا۔ اور جو شخص کسی کو شر اور ضلالت و معصیت کی طرف اپنے قول یا عمل سے دعوت دے تو اس داعی شر و ضلالت کو بھی اتنا ہی گناہ میں ہوگا جتنا کہ اس کی پیروی کرنے والے کو ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کے مرتکب کے گناہوں میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ انٹرنیٹ کی حقیقت: اللہ رب العالمین کی عطا کردہ قوت عقل و فکر کو استعمال کر کے عصر حاضر کے انسان نے ایسی نئی چیزیں ایجاد کی ہیں کہ ماضی میں ان کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ ان جدید اکتشافات و ایجادات کا ایک اہم حصہ انٹرنیٹ بھی ہے۔ انٹر بمعنی انٹری کرنا، داخل ہونا، نیٹ بمعنی جال۔ انٹرنیٹ کا مطلب ہے جال میں داخل ہونا۔ یہ انٹرنیشنل نیٹ ورک کا مخفف و مختصر اور بہت سے نیٹ ورکز کا مجموعہ ہے جو دنیا کے کمپیوٹروں، موبائلوں اور ان کے ذریعے انسانوں کو ایک دوسرے سے جوڑتا اور منسلک کرتا ہے۔ اس کا خیال پہلی مرتبہ 60 کی دہائی میں امریکی وزارت دفاع سے متعلق بعض ذمہ داروں کے ذہن میں آیا، جنہیں رابطے کے لیے ایک ایسے نظام کی ضرورت محسوس ہوئی جو بیرونی حملہ یا نیوکلیئر جنگ کے دوران جزوی طور پر تلف یا خراب ہونے کے باوجود کام کرتا رہے، اس لیے کہ مروجہ نظام معمولی خرابی یا جزوی نقصان کی صورت میں مکمل طور پر معطل ہو جاتا تھا۔ چنانچہ اس کے لیے انٹرنیٹ کا نظام وضع کیا گیا۔ شروع میں اس کا استعمال امریکی وزارت دفاع کی حد تک محدود تھا، پھر بتدریج غیر سرکاری ادارے اس سے منسلک ہوئے اور آج اس نے ایک وسیع عالمی نظام کی شکل اختیار کر لی۔ انٹرنیٹ کی اہمیت: اس وقت انٹرنیٹ اپنی عالمگیر، وسیع اور بہت سی مفید خدمات کی وجہ سے غیر معمولی اہمیت کا حامل بن گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انٹرنیٹ استعمال کرنے والوں کی تعداد میں آئے دن غیر معمولی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ سرکاری اور غیر سرکاری ادارے، دفاتر، اسکول، گھروں اور عوامی جگہوں میں انٹرنیٹ کے اثروں کو جا بجا دیکھا جا سکتا ہے۔ کیا عوام اور کیا خواص، کیا بڑے اور کیا برے، کیا مرد اور کیا عورتیں، کیا بچے اور کیا بوڑھے، تقریباً ہر کوئی اس جال میں پھنسا ہوا نظر آتا ہے، کیونکہ انٹرنیٹ نے کمپیوٹرز اور موبائلز کا علاء الدین کا چراغ بنا رکھا ہے۔ اس لیے کہ انٹرنیٹ کا استعمال کرنے والا جو بھی اچھی یا بری کام کی یا بیکار معلومات اس سے طلب کرے تو وہ فوراً حاضر پائے گا، جس کی وجہ سے انٹرنیٹ نے دوسری بہت سی چیزوں سے لوگوں کو مستغنی بلکہ غفلت میں مبتلا کر کے اپنا گرویدہ بنا لیا ہے۔ انٹرنیٹ کا مفید اور جائز استعمال: انٹرنیٹ کی اس اہمیت کے باوجود حقیقت یہ ہے کہ اس کا استعمال مفید اور جائز بھی ہو سکتا ہے اور مضر و ناجائز بھی، کیونکہ اس کے جہاں بہت سے فوائد ہیں وہیں غفلت کے ساتھ استعمال کرنے کے نقصانات بھی کم نہیں۔ اس بنا پر عاجز کا خیال ناقص یہ ہے کہ انٹرنیٹ ایک دو دھاری تلوار ہے اور اس کی وہی حیثیت ہے جو لقمان حکیم کے بقول دل اور زبان کی ہے کہ بہتر ہے
تو بہترین ہے اور بدتر ہے تو بدترین۔ اگر انٹرنیٹ کا صحیح، جائز اور مفید استعمال ہو تو یہ دین کی دعوت و اشاعت، تعلیم و تربیت، سیاحتی مقامات کی معلومات، دوست و احباب اور اعزہ و اقربا کے ساتھ مراسلت و ملاقات کے علاوہ آپسی تعلقات، تجارت اور معاملات وغیرہ کا نہایت ہی آسان اور بہترین ذریعہ ہے۔ انٹرنیٹ کے ناجائز استعمال کے نقصانات۔ اگر انٹرنیٹ کا مضر اور ناجائز استعمال کیا جائے تو اس کے بہت سے نقصانات بھی ہیں۔ اس صورت میں یہ ام الفواحش اور ام الخبائث ہونے کے ساتھ اسمہما اکبر من نفعہما کا مصداق بھی ہے۔ پھر یہ ایک شیطانی چال بھی ہے اور جال بھی۔ اس میں داخل ہونے والا بآسانی شیطان کا شکار ہو کر گمراہی میں پھنس جاتا ہے، اس لیے کہ پہلے جن گمراہیوں، گناہوں اور برائیوں کی ترویج و اشاعت اور جرائم کا ارتکاب بہت مشکل تھا، آج انٹرنیٹ کے مضر اور ناجائز استعمال کی نحوست سے بہت ہی آسان ہو گیا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر رمضان المبارک میں شیطان کے ساتھ انٹرنیٹ کو بھی بند کر دیا جائے تو بہت سے لوگ واقعی شریف بن جائیں۔ پہلا نقصان، شہوت پرستی۔ یہ تو انٹرنیٹ کا ناجائز استعمال بہت سی برائیوں کی جڑ ہے، مگر 3 برائیاں اس کے ذریعے بہت ہی عام ہو گئی ہیں۔ نمبر 1 شہوت پرستی، نمبر 2 زناکاری، نمبر 3 برائی کی ترویج۔ انٹرنیٹ کے ناجائز استعمال کا پہلا بڑا نقصان یہ ہے کہ اس سے ہوس اور شہوت پرستی بہت ہی عام اور آسان ہو گئی۔ کسی زمانے میں گندی اور برہنہ تصاویر، فلمیں اور بے حیائی والی سیریلز کا اتنا عموم و شیوع نہ تھا، آج انٹرنیٹ کی نحوست سے یہ سب چیزیں بہت عام اور آسان ہو گئی، جن سے بچوں اور اچھوں تک کی خلوت خراب اور شہوت کی نظر ہو گئی۔ انٹرنیٹ استعمال کرنے والوں پر ایک عام نشہ سوار ہو چکا ہے، نمازیں اور قیمتی وقت ضائع ہوتا ہے مگر احساس تک نہیں۔ قرآن کا فرمان ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ اللہ تعالیٰ نے مرضیات ربانی پر خواہشات نفسانی کو قربان کرنے والوں کا ذکر خیر کرنے کے بعد فرمایا، پھر ان کے بعد ایسے ناخلف اور نالائق آ گئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا، وقت بے وقت پڑھا یا غفلت سے پڑھا اور شہوتوں کا اتباع کیا جو سارے گناہوں کی جڑ ہے۔ یہ لوگ عن قریب خرابی و بربادی دیکھیں گے۔ غیون کے متعلق روح المعانی میں بحوالہ ابن جریر اور طبرانی حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعا نقل کیا گیا ہے کہ غیون جہنم کے نشیب میں ایک نہر ہے جس میں دوزخیوں کا پیپ بہتا اور جمع ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ غیون دوزخ میں پیپ کی ایک نہر یا وادی ہے جو خوب گہری ہے، اس کا مزہ بہت خبیث ہے، اس میں وہ لوگ ڈالے جائیں گے جو ناجائز خواہشات کا اتباع کرتے تھے۔ انوار البیان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 476۔ کر نفس کا مقابلہ بار بار تو، سو بار ہار کے بھی ہمت نہ ہار تو۔ جو لوگ انٹرنیٹ کا غلط اور ناجائز استعمال کرتے ہوئے اپنی ہوس اور شہوت پوری کرتے ہیں، ان کے لیے بہت ڈرنے کا مقام ہے، کہیں یہ نیٹ ان کے لیے جہنم کا گیٹ نہ بن جائے اور یہ سوچا جائے کہ غلط پاس ورڈ سے ایک چھوٹا سا موبائل لاک نہیں کھلتا تو خواہشات نفسانی والے زندگی سے جنت کا دروازہ کیسے کھلے گا۔ دوسرا نقصان زناکاری۔ جہاں تک زناکاری کا تعلق ہے تو انٹرنیٹ کی ایجاد سے پہلے صنف مخالف سے رابطہ تعلق آج جیسا آسان نہ تھا۔ آج انٹرنیٹ کے چیٹنگ کے ذریعے یہ آسان ہو گیا ہے۔ انٹرنیٹ پر معاملہ چیٹنگ سے شروع ہو کر سیٹنگ تک پہنچ جاتا ہے، یعنی گفتگو، ہائے ہیلو اور SMS سے تعلق شروع ہو کر تصاویر، تحائف کے تبادلے کے ذریعے ناجائز تعلق کو مضبوط کیا جاتا ہے، پھر خارج میں جرائم، زناکاری اور بدکاری کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ اس طرح انٹرنیٹ کا ناجائز استعمال زناکاری اور بدکاری کا آسان ذریعہ بن جاتا ہے۔ قرآن پاک کا فرمان ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ زناکاری گمراہی کا ذریعہ ہے، اس لیے اگر گمراہی سے بچنا چاہتے ہو تو زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ جو چیز تمہیں بدکاری اور زناکاری سے قریب کر دے، جو زنا کی راہوں کو آسان کر دے، اس سے بھی بچو۔ لہٰذا
انٹرنیٹ کا ناجائز استعمال مت کرو، ایسا چیٹنگ اور شیئرنگ مت کرو جو زنا کا ذریعہ بنے۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تفصیلی خواب میں بیان فرمایا، جس کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسے سوراخ پر ہوا جو تنور کی طرح تھا۔ اس میں جھانک کر دیکھا تو برہنہ مرد و زن نظر آئے، جن کے نیچے سے آگ کی لپٹ اوپر آتی اور اس میں موجود مرد و زن چیختے چلاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے دونوں ساتھیوں حضرت جبریل و میکائیل علیہم السلام سے دریافت کیا کہ یہ کیا ماجرا ہے، تو انہوں نے جواب دیا، والذی رأیتہ فی الثقب فہم الزنات، مشکات، اور آپ نے تنور نما سوراخ میں جو چیز دیکھی وہ زناکار مرد اور عورتیں تھیں، العیاذ باللہ العظیم۔ جو لوگ انٹرنیٹ پر ناجائز چیٹنگ اور شیئرنگ کے ذریعے بدکاری و زناکاری کی راہ اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے مقام عبرت ہے۔ تیسرا نقصان، برائی کی ترویج و اشاعت۔ پھر چیٹنگ اور شیئرنگ کی یہ داستان ہمیں یہیں ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ انٹرنیٹ کا ناجائز استعمال کرنے والے اپنے فیس بک، واٹس ایپ، شیئر ایڈ، زینڈر، زاپیا اور وائی فائی جیسی ایپلیکیشن کے ذریعے اپنے حلقوں اور گروپس میں گندی تصاویر اور فلموں کو منتقل کر کے برائیوں کی ترویج و اشاعت اور نہ ختم ہونے والے گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں، اور اس طرح مذکورہ حدیث کا مصداق بنتے ہیں، جس میں ارشاد فرمایا گیا، من دعا الی ہدی کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ لا ينقص ذلک من اجورہم شیئا۔ جس نے اپنے قول و عمل یا انٹرنیٹ پر چیٹنگ اور شیئرنگ کے ذریعے خیر و بھلائی کی ترویج و اشاعت کی یا اس کا ذریعہ بنا، تو اس خیر کے داعی اور مبلغ کو خود اپنے عمل کا بھی ثواب ملے گا، اور اس کی دعوت خیر سے جتنے لوگ عمل کریں گے ان سب کا اجر و ثواب بھی ملے گا۔ مثلا کسی کی فکر، دعوت و تبلیغ یا بیان سن کر یا کتاب پڑھ سن کر 1,00,000 لوگ نیک اور نمازی بن گئے، تو اس داعی اور مبلغ یا مقرر اور مصنف کو ہر وقت 1,00,000 لوگوں کی نیکی اور نماز کا ثواب ان نیک نمازیوں کے اجر و ثواب میں کمی کے بغیر ملتا رہے گا۔ یہ امت محمدیہ پر فضل الہی ہے، ورنہ عدل الہی کا تقاضا تو یہ تھا کہ لیس للانسان الا ما سعی، کہ ہر شخص کو اسی عمل اور کوشش پر اجر و ثواب ملے جو اس نے کی ہے، لیکن حق تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں نیکی کی اشاعت کا ذریعہ بننے کے نتیجے میں جتنے لوگ اس پر عمل کریں گے ان کے اجر و ثواب کا بھی حقدار بنا دیا۔ اور چونکہ اس امت میں خیر کی اشاعت کا سب سے پہلا ذریعہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بنے، اس لیے عاجز کا خیال ناقص یہ ہے کہ قیامت تک جتنی خیر و وجود میں آئے گی اس کا اجر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا رہے گا۔ اسی کو حق تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور بلا شبہ آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ لیکن اس کے برخلاف جو شخص وَمَن دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ کا مصداق بن کر اپنے قول و عمل یا چیٹنگ اور شیئرنگ کے ذریعے برائیوں اور گمراہیوں کی ترویج و اشاعت کرے گا تو کان علیہ من الاسم مثل آثام من تبعہ لا ينقص ذلك من آثامہم شیئا، اس برائی اور گمراہی کو پھیلانے کا وبال اور عذاب تو اس پر ہوگا ہی، ساتھ ساتھ جن لوگوں نے اس کی پھیلائی ہوئی برائی کا ارتکاب کیا ہوگا ان کے عذاب میں کچھ کمی کیے بغیر ان سب کے برابر عذاب اس برائی کی ترویج و اشاعت کرنے والے کو بھی ہوگا۔ اس میں گمراہیوں اور برائیوں کو ایجاد کرنے والوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اگر تم شر اور برائی کے پھیلنے کا ذریعہ بن گئے، العیاذ باللہ العظیم، تو تا قیامت جتنے لوگ اس برائی کے مرتکب ہوں گے ان سب کا گناہ اور اس کا عذاب تم کو بھی زندگی میں اور موت کے بعد ملے گا، اور یہ تمہارے اس شر اور برائی کو پھیلانے کی سزا ہے جو تم نے اپنے قول و عمل یا انٹرنیٹ کی چیٹنگ اور شیئرنگ کے ذریعے پھیلائی ہے۔ انٹرنیٹ کے ناجائز استعمال سے کیسے بچیں؟ اس لیے عافیت اسی میں ہے کہ انٹرنیٹ کا ناجائز استعمال ہرگز نہ کیا جائے، لیکن یہ اس وقت آسان ہوگا
جب ہم تنہائی میں مراقبہ، ذکر اللہ اور تعلق مع اللہ کے ذریعے اپنے دل و پاور، قوت ارادی کو مضبوط کریں، بوقت ضرورت جہاں تک ہو انٹرنیٹ کا استعمال خلوت اور انتہائی کے بجائے پبلک پلیس، عام جگہوں میں کریں۔ اس سلسلے میں ہمارا رویہ شہد مکھی کی طرح ہونا چاہیے جو صرف پھولوں کا رس چوستی ہے، عام مکھی کی طرح نہیں۔ پھر بھی گناہ ہو جائے تو توبہ کریں۔ اس کے لیے اس حدیث کو مد نظر رکھنا بھی مفید ہوگا، جس میں فرمایا گیا عن ثوبان رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لا اعلمن اقواما من امتی یاتون یوم القیامة بحسنات امثال جبال تہامة بیضاء فيجعلها الله عز وجل هباء منثورا۔ قال ثوبان رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ صفهم لنا جلهم لنا ان لا نكون منهم ونحن لا نعلم۔ قال اما انهم اخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم اقوام اذا خلوا بمحارم الله انتهكوها۔ رواہ ابن ماجہ۔ میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت میں تہامہ بحر احمد کے کنارے حجاز کا نشیب علاقہ کے پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے، مگر حق تعالیٰ ان کو غبار بنا کر غارت کر دے گا۔ حضرت ثوبان نے عرض کیا کہ حضور ان لوگوں کی علامتیں بیان فرما کر انہیں ہمارے سامنے واضح فرما دیجئے تاکہ ہم بے خبر ہو کر ان میں سے نہ بن جائیں۔ فرمایا وہ تمہارے بھائی اور تمہاری برادری سے ہوں گے اور تمہاری طرح رات کی عبادت کا اہتمام بھی کریں گے، لیکن تنہائیوں میں جب اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے سابقہ پڑے گا تو وہ ان کا ارتکاب کریں گے، العیاذ باللہ۔ اس حدیث پاک میں غور و فکر سے کام لیا جائے تو انشاءاللہ ہم انٹرنیٹ کے ناجائز استعمال اور مضر اثرات سے محفوظ رہیں گے۔ اللہم اہدنا واہد بنا واجعلنا سببا لمن اہتدی۔ اے اللہ ہمیں ہدایت دے اور ہدایت کا ذریعہ بھی بنا، اور ہمیشہ اپنی مرضیات پر چلنے اور نامرضیات سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔